عتیق اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید 2 دن پہلے میرے خواب میں آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یار جیسے آپ مکے میں حضرت مولانا مکی صاحب سے دعا کرواتے رہنا اور حضرت مکی صاحب سے درخواست کرنا کہ میرے لیے دعا ہی فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حرم میں بیٹھ کر دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی ہم کریں گے، کیونکہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی جو تھے وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے سپاہی صحابہ کے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے بڑا عشق تھا صحابہ سے۔ میرا نام عرفان جیلانی ہے، دعا کریں کہ میری اور لبنہ پروین کی شادی ہو جائے، جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، ایک بات کو سمجھو، اسباب ہر چیز کے اسباب ہیں، اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آپ سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی سبب تو ہوگا نا، اور ان اسباب کے مطابق آپ اسباب دور کر دیں تو راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ سارے کام اگر دعاؤں سے ہوں تو پھر شادی کے بجائے بچہ پیدا ہو جائے۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ حضرت فضیلت الشیخ السبیل رحمۃ اللہ علیہ امام حرم مکی، وہ اور ہم اکٹھے گئے ہوئے تھے دورے پہ ہانگ کانگ میں۔ اب ایک آدمی آیا، آگے کھڑا ہو گیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بچہ دے۔ حضرت دعا کرنے کا اچھا بھی دعا کروں گا، اللہ دعا کریں اللہ مجھے بچہ دے۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ بچہ تمہیں دے یا کوئی شادی بھی ہے؟ کہ شادی تو نہیں ہے، شادی نہیں ہے اللہ کے بندے، تو کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ حضرت امام صاحب اتنے ہنسے ماشاءاللہ، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تم نے بڑی مطلب کی بات کی ہے۔ میں نے کہا جی وہ جو بار بار کہہ رہا ہے دعا کریں مجھے بچہ ملے، دعا کریں نا بچہ پیدا ہو، اس سے تو نہیں پیدا ہوگا نا، چاہے آپ ساری رات دعا کرتے رہیں۔ میرا نام ملک نوید ہے، میں کراچی سے ہوں، میرے لیے دعا کریں، میں قرض دار ہو گیا ہوں، اللہ میرے کاروبار میں برکت دے۔ بھئی سب سے بڑا علاج قرض کا اور کاروبار میں برکت کا استغفار ہے، جس پر ہم تقریر کر رہے تھے۔ کم از کم 2000 دفعہ روز استغفار کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ میرا نام محمد ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں، میرے اوپر 50 لاکھ کا قرض ہو گیا ہے، اللہ آپ کا قرض ادا کرے، استغفار پر زور دو۔ خواجہ محمد احمد انڈیا سے، وہ ICU میں داخل ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عربہ فاطمہ پاکستان سے ہوں، میرے شوہر نے لڑتے ہوئے غصے میں مجھے کہا کہ جاؤ، آج سے تم میری طرف سے اور میں تمہاری طرف سے آزاد ہوں، میری جو مرضی میں کروں اور تم اپنی مرضی کرو۔ تب میں 3 ماہ کے حمل سے تھی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس سے ایک طلاق واقع ہو گئی ہے کہ نہیں؟ بہرحال حمل ہو یا نہ ہو، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جاتی ہے، حیض ہو حمل ہو طلاق ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب لازماً آپ کو اس کی نیت پوچھ لیں کہ ایک طلاق کی ہے کہ 3 کی، اگر 3 کی تھی تو پھر 3 ہو گئی۔ اورنگزیب خاں کھچی اور جہاں زیب خاں کھچی کے چاچا اور دلاور خاں مرحوم کے بھائی اعظم خاں کھچی، آفتاب احمد خاں کھچی، شہزاد خاں کھچی کے والد سابق چیئرمین ضلع وہاڑی، سابق ضلع ناظم ضلع وہاڑی ممتاز احمد خاں کھچی وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائیں۔ شہزاد خاں کھچی اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ ہو وادخلہ فی الفردوس الاعلیٰ۔ یہ 2 بھائی تھے، تو اب تو دونوں ہی فوت ہو گئے، دلاور خاں تھے اور ایک ممتاز خاں تھے۔
اور ساری زندگی ہمیشہ یہ پورے ضلع کے ناظم بنتے رہے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے کی۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کان شامیانے لگے ہوئے ہیں، کناتیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی شادی ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھ ہی لیا، اس نے کہا دلاور خان کیا کوئی شادی برات کی بات ہے؟ اس نے کہا یار میرا بھائی جو گھر آئے شادی سے کم خوشی ہوتی ہے، میں تو اس کے استقبال کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، کوئی شادی وادی نہیں ہے۔ اتنا اچھے لوگ تھے وہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ ایک آدمی پر حکومت کا ٹیکس ہے، 3 سال سے تجدید نہیں کرا سکا، اپنے بچوں کو پاکستان بھیج کر خود کسی ایجنٹ کے ذریعے پاکستان چلا جائے بغیر ٹیکس ادا کیے، اس کی نماز جنازہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ٹیکس ہی ہے نا، وہ قرضہ تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ حرم کے حدود میں جماعت نماز میں کئی ٹولیاں ہوتی ہیں، اتصال کا ایک خیال نہیں ہوتا۔ بہرحال حنفیہ کے نزدیک تو اتصال بہت ضروری ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر اگلی صف آپ کو نظر آ رہی ہے، اتصال نہ بھی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ طائف اگر ہم زیارات کے لیے جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ آپ چاہے زیارت کے لیے جائیں، آپ سیر کرنے کے لیے جائیں۔ ایک آدمی احرام پہنے عمرے کے لیے طواف کرتے وقت غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لے، اس پہ کوئی دم نہیں۔ بھئی دم تب ہے کہ جب کوئی خوشبو لگ جائے، اگر تمہارے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی ہے تو پھر تو دم ہے، ورنہ صرف ہاتھ لگانے سے تو دم نہیں ہوتا۔ حرم کے اندر موبائل یا تصاویر، گزارش یہ ہے کہ میں تو بہرحال ان کو جائز نہیں سمجھتا، لیکن مصر کے علماء نے کچھ فتوے دے رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کیمرے سے تصویر بنانا ہے یہ جائز ہے، کہ وہ کہتے ہیں حرام وہ ہے جو تمثیل ہو، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل وجود بنتا ہے، صرف فوٹو تو نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک تمثیل ہو تو پھر تو حرام ہے، پر یہ تو صرف عکس ہے، جیسے آدمی شیشے میں منہ دیکھ لے یا پانی کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا منہ دیکھ لے تو گناہ تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب تو یہ بلا عام ہو گئی کہ لاکھ فتوے دو نہیں رکتی۔ حضرت ووٹ کے حوالے سے پاکستان میں ہم پریشان ہیں، کس کو ووٹ دیں؟ تو وہاں کے حالات دیکھ کر علماء سے پوچھیں، مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ میں نے عمرے کے بعد بال کٹائے، لیکن پورے سر کے بال نہیں کٹا سکا۔ عمرہ تو ہو گیا آپ کا، لیکن اگر بال بھی چوتھا حصہ کٹ گئے تو کوئی دم نہیں تو پھر دم ہے آپ پر۔ حالت جنابت میں فقہ کی یا سیرت کی کتاب کے مطالعے یا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے۔ محمد زمرد بلوچستان سے آج سے لگ بھگ 32 سال پہلے آپ کی زبان سے مطاف میں واز ہوتا تھا۔ آج میں عمرے پر آیا ہوں، حج کے دوران کچھ حج کے احکام ہیں، دم پڑ گیا تھا، دم کے بارے میں کیا کروں؟ دم ادا کر دے بس۔ حدیث پاک میں ہے کہ بھی آدمی کو اگر عمر بھر بھی رکنا پڑے لیکن نمازی کے آگے نہ گزرے۔ بہرحال یہ حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے آگے کوئی سترہ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی ستون ہے تو پھر گزر سکتا ہے۔
یہ جو جرابیں ہیں ریشمی، ان پر مسح حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، البتہ موزے ہوں چمڑے کے جن میں پانی اندر نہ جائے پھر مسح جائز ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں عالم برزخ میں زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کیا نوعیت ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ میرے سر میں درد ہے اور آوازیں بھی مجھے آتی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ میں محمد یعقوب پاکستان سے ہوں، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ آسان فرمائے۔ ماسٹر خدا رحیم بلوچستان، میرے ہاں اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ بی بی نور جہاں بلوچستان، میری شادی نہیں ہو رہی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ مولوی خدائے ندر حاجی سلطان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم ایک عمرہ کر چکے ہیں، اب اگر عمرہ نہ کریں، ویسے صرف طواف کیا کریں، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے حج عمرہ کے لیے عمل یہی ہے کہ استغفار پڑھ کے یہی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں حج کر سکوں۔ میرا نام شادیہ ہے، میں انڈیا سے ہوں، ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ میرا نام شہزاد ہے، میں انڈیا سے دلی سے آیا ہوں، اپنی فیملی لے کر ہجرت کی نیت کر کے مکہ آیا تھا، جمع پونجی بھی خرچ ہو گئی، وہ ایسے نہیں اجازت ملتی رہنے کی، آپ وہاں بیٹھ کے اجازت لیتے، مل جاتی تو پھر ہجرت کرتے۔ میں عمرے کے لیے کوئٹہ سے آیا ہوں، میرا بیٹا راشد علی، نذیر احمد، ثناء اللہ، سید احمد، نیاز اللہ، سید میر احمد، اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ میں عمرے کے کوٹے سے آئی ہوں، میرے بیٹا راشد علی خاندانی مسئلے میں جھگڑا وغیرہ ہے، اللہ صلح نصیب فرمائے۔ ضلع 4 سدہ کے مفتی عتیق الرحمان کے 2 بیٹوں محمد صاحبان عتیق اور محمد کیسان عتیق کو اللہ ہر رزق کے حلال عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ضلع اٹک سے پیر عبد الرحمان اور حتاب شنواری کے مال دولت میں اللہ برکت دے۔ ضلع 4 سدہ سے قاری عبداللہ کے کاروبار میں اللہ برکت دے۔ احرام اندر داخل ہونے کے لیے یا طواف کے لیے کپڑوں کے اوپر استعمال کرنا کیسے؟ ایک بہانہ ہے بھائی، اب حقیقت تو نہیں ہے نا۔ احرام کی حالت میں نفلی طواف کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، ہر نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ مولانا پرانے غلاف کا ٹکڑا کہاں سے ملے گا؟ بھائی پہلے تو ائمہ کو تقسیم ہوتا تھا، آپ لوگوں کو بھی ملتا تھا، اب تو اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے۔ کچھ عرصہ پہلے حرم میں آپ کا درس بند ہوا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے کھول دیا۔ میں خالد ملک جموں کشمیر سے، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے،
وہاں بارشیں بھی نہیں ہو رہی، اللہ کرے رحمت کی بارشیں نصیب ہوں۔ میرا نام شیر افضل ہے اور میں جمعیت علماء اسلام کا ادنا کارکن ہوں۔ ہماری التجا ہے کہ جمعیت اور مولانا فضل الرحمان کے لیے خصوصی دعا اللہ کامیاب فرمائے، جمعیت کو ہر مقام پہ کامیابی نصیب ہو۔ پندرہ سال سے ہمارا ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہو پڑھو تو ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ میرا نام عثمان غنی ہے، میں انڈیا بہار سے ہوں۔ ہماری ماں سر کے درد سے بہت پریشان رہتی ہے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد اس کو پلایا کریں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک کام نہیں ملا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ محمد زمرد مچھ بلوچستان سے، دل، گردہ اور شوگر کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حافظ محمد عثمان گوجرانوالا، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ میں محمد یونس چکڑالہ میاں والی پاکستان سے، ان دنوں کچھ مسائل کی وجہ سے پریشانی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ میں طاہرہ بی بی پاکستان بکھر سے ہوں، میری شادی کو 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ گوجرانوالا سے منیر احمد، میرے بڑے بھائی کے دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ ضلع اٹک سے حاجی رسول خان اور تر کے لیے مال و دولت بچوں کے کام اللہ کامیاب فرمائے اور رزق کے حلال عطا فرمائے۔ فیاض الرحمان، حاجی محمد یار، حاجی حبیب الرحمان سعودی میں ہیں، اللہ ان کے کاروبار اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ میری نوکری بہت اچھی ہے، اب نوکری والے تنگ کر رہے ہیں، ان کا علاج وہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نشتر ہسپتال ملتان میں جس اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ ایک عزیز دوست جو کہ کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہے، اللہ اس کو صحیح سمجھ دے اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ہم نماز باقاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان کے چکروں میں آ جاتا ہوں، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ کچھ لوگ ائمہ کرام کے، حرمین کے، مکہ مدینے کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ان کی نماز اگر مکہ مدینے میں نہیں ہوتی نا تو پاکستان میں بھی نہیں ہوتی۔ انگوٹھے چومنا اور حاضر ناظر یہ سب بدعات ہیں۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پاک میں کرتے ہو۔ حل یجوز قص الشعر من دبرہ، نعم جائز۔ میں نے نیت کی تھی کہ مکہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن میرا کام نہیں ہوا اور میں روزہ بھی نہیں رکھ پایا، اسی لیے تو نہیں ہوا نا، روزہ رکھ لیتے تو شاید ہو جاتا۔ میدان عرفات سے احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں عمرے کا باندھ سکتے ہیں۔ تصویر طواف کرتے ہوئے نہ بنایا کریں۔ طواف کے 2 چکر کے بعد نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔
اگر ایک آدمی ابھی مدینہ پاک جا رہا ہے تو وہاں سے اگر مکے آئے گا تو پھر احرام باندھ کے آئے، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ آج کل زمیندار دلالوں سے پہلے پیسے لیتے ہیں کہ اس شرط پر کہ فصل جب تیار ہو جائے تو آپ کے پاس لائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو معاملے کی بات ہے، کوئی ایسی ناجائز نہیں ہے۔ میری والدہ کو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، پہلے 200 بلڈ پریشر سے بھی ایسا نہیں تھا، لیکن اب اگر 120 سے اوپر جانے سے یہ خون جاری ہو جائے، کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، ویسے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ میری ساس کو برین ہیمریج ہوا ہے، ایک سائیڈ کام نہیں کرتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرے لڑکے کا نام نعمان ہے، اللہ پاک عالم بنائے، اللہ پاک صحیح کام کرنے کی توفیق دے۔ میرا نام محمد ہے، میرے ابے کا نام حافظ عبدالعزیز ہے، اللہ پاک والدین کو آپ سب کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، 3 دفعہ روز سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرے۔ میرا ماموں بیمار ہے، سکھر ہسپتال میں داخل، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت علی کی قبر جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ آدمی جو دولت چھوڑ کر مر جائے اس کا حساب اسی سے ہوگا، بچوں سے کیوں؟ حافظ عالمگیر سے حدیث لینا چاہتا ہے تو وہیں آ جائے، عشاء کے بعد انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ میرا نام نصر اللہ ہے، میں بدین سندھ سے ہوں، مجھے شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر صفا مروہ میں 7 چکروں کے بجائے کوئی ایک چکر چھوٹ گیا، دم نہیں ہوگی۔ میں جموں و کشمیر سے ہوں، مجھے کمر کے درد کی تکلیف ہے، میرا گزارش یہ ہے کہ وہی سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، مجھے وہم کی بیماری ہے، لا حول پڑھا کرو۔ محمد اکبر بلوچستان سے ہوں، اللہ پاک رزق و مال میں برکت دے، آمین۔ یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اگر عورت پتہ نہیں کیا ہے، کبھی نارمل ایام سے اوپر جتنے ایام ہیں پورے کرے، اس کے بعد تسلی ہو کہ پاک ہو گئی ہوں تو پھر غسل کرے۔ میں نے کسی کو اپنی دکان گروی دے کے پیسے لیے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ فلسطین کے جو حالات ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور کشمیر والوں پر بھی رحم فرمائے۔ پتہ نہیں واجب عمرہ تھا، 6 چکر کر دیے، یہ سمجھ نہیں آیا مجھے۔ میرا لڑکا 8 سال کا ہے، اللہ کرے وہ عالم بن جائے۔ عصر نماز کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، حنفی مسلک میں مغرب کے بعد پڑھیں۔ نفلی طواف کسی مرحوم یا زندہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران کسی عورت سے ٹکر ہو جائے
اللہ معاف کرے، اللہ دلوں کی نیتیں جانتے ہیں۔ میرا نام معاویہ عباسی ہے، ہم نے مسجد مدرسے کی جگہ خریدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور مدرسہ وغیرہ بہت اچھے طریقے سے بن جائے۔ روزی کے میں برکت کے لیے 2000 مرتبہ الگ بلگ پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آیا۔ آج کل یہاں احرام کے بغیر طواف مطاف میں نہیں جانے دیتے، بہرحال آپ بھی بہانہ بنا کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ ناصر محمود اور خالد محمود ضلع تلہ گنگ سے ہیں، اللہ ان کی دعائیں منظور فرمائے۔ میرا نام ارشد منظور ہے، میں 8 سال سے آپ کا بیان سنتا ہوں، آپ سے بہت محبت ہے، اللہ پاک آپ کو بھی دین و دنیا میں عزت دے۔ بہرحال احرام پہن کے روز طواف کرتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، میں انڈیا سے آیا ہوں، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بالکل کریں۔ میں محمد رمضان ضلع قصور پاکستان سے ہوں، میری والدہ بیمار رہتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ میرا نام محمد شکیب ہے، شیر گڑھ کے مولانا قاسم صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اپنی سیٹ میں کامیاب کرے۔ اگر 2 چکر کیے تھے طواف کے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم ارزقنا صحۃ فی الجسد وصلاحا فی الولد ورزقا فی البلد من غیر قد ولا نقد۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، جو آ چکے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، یا اللہ سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔